مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوج کی دہشت گردی اور ظلم و بربریت کے خلاف ڈسٹرکٹ بار میرپور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ کشمیر کے حوالہ سے منعقدہ تقریب میں لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یہ ہمیں ڈٹ کر جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ پاکستان کے سامنے، ہندوستان کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہمارا بنیادی موقع وہی ہے کہ یو این ریزولوشن کے تحت یہاں پر رائے شماری ہونی چاہیے، کیونکہ رائے شماری میں بھی فیصلہ جموں کشمیر کے عوام نے کرنا ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہش یہ ہے کہ ریاست کی وحدت قائم رہنی چاہیے، اور اگر آؤٹ آف باکس فارمولہ طے کرنا ہے ہم نے، تو پھر ہمیں جرأت کے ساتھ اپنی آزادی کی، اپنی سالمیت کی، اپنی وحدت کی ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر آئے اور بات سے خطاب فرمائیں۔ جناب بیرسٹر سلطان محمود۔ آج مجھے یہاں پر آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور ایک ایسے موقع پہ فراہم کیا جبکہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت انسانی حقوق کی بڑے اسکیل پر پامالی کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ظلم اور بربریت کافی بڑھتی جا رہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے سری نگر، اننت ناگ اور کپواڑہ کی گلیوں پر خون بہا ہے، آج دنیا کی توجہ بھی اس پر مبذول ہو رہی ہے۔ یہ کریڈٹ سارا مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کو جاتا ہے جو وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک سپونٹینیس، ڈیموکریٹک اور انڈیجنس قسم کی موومنٹ کا آغاز ہوا ہے۔ ڈیموکریٹک اور انڈیجنس اس لیے کہ بھارت وہاں پہ بندوق کا استعمال کرتا ہے، پیلٹ گنز کا استعمال کرتا ہے، کیمیکل گیس کا استعمال کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی گولی کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ تو پہلے تو بھارت کہتا تھا کہ پاکستان اس مسلح جد و جہد کے پیچھے ہے، یہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں یہ پاکستان کروا رہا ہے، لیکن جو پتھر ہیں وہ پاکستان سے نہیں آتے، وہ خود مقبوضہ کشمیر کے پتھر ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی یہ بات اب مانی جا چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ جون میں آئی، پھر ابھی میں باہر گیا ہوا تھا تو وہاں پہ برٹش پارلیمنٹ کی جو آل پارٹیز کشمیر کمیٹی ہے اس نے وہ وہاں پہ وہ رپورٹ دی، اور میں ابھی یورپین پارلیمنٹ سے بھی ہو کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ 2-3 ہفتوں میں انشاءاللہ وہاں بھی جو رپورٹ ہے وہ آنے والی ہے۔ اور اس طرح انٹرنیشنلی کشمیریوں کے حق میں جو حمایت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص یہ جب سے میں نے کہا کہ ڈیموکریٹک انڈیجنس قسم کی موومنٹ وہاں پہ چلنی شروع ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ اس وقت جو زیادہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ 2 ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ بھارت ان کی ڈیموگرافی یعنی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی لیے ان کا جو 35A ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ 370 اور پھر 35A بنیادی طور پر مقبوضہ کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس بھی دیتا ہے، اور انڈینز کی وہاں پر آباد کاری کی وہ مخالفت اور ریسٹرکشن بھی عائد وہ کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ بھارت پہلے بھی یہ کوششیں کرتا رہا، کبھی وہاں پہ وہ پنڈتس کو آباد کرنے کی بات آئی، کبھی وہ شرائن بورڈ کی آڑ میں وہاں پہ اکثریت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب وہ یہ 35A اس لیے وہاں پر ایک تحریک کا بڑی تیزی سے آغاز
ہوا ہے، ریزسٹنس ہو رہی ہے پھر. اور دوسرا کہ چند ماہ تک بھارت میں انتخابات ہونے والے ہیں اور مودی کی جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ کے ووٹ حاصل کر سکے، انتہا پسند ہندوؤں کے ووٹ حاصل کر سکے. اس لیے وہ وہاں پہ ظلم اور زیادتی میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ وہ جو انڈیا میں الیکشن آ رہے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے. اگرچہ 2-3 دن پہلے جو ان کے 5 ریاستوں میں الیکشن ہوئے ہیں وہ اس چیز نے ان کو باؤنس بیک کیا ہے. وہاں پہ بی جے پی ہاری ہے اور کانگریس جو کہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ شاید مقابلے کی پوزیشن میں بھی جائے وہ وہاں پہ جا رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت یہ زیادتی ہو رہی ہے. پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی 35 کو اسی لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ ختم ہو اور غالباً اب نیکسٹ منتھ سپریم کورٹ میں وہ ڈیٹ پڑی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر حل نہیں کرنا چاہتا یا ان کی خواہش نہیں ہے کم از کم. میں تقریباً ہر سال 1-2 دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے مجھے بلاتے ہیں اور میں ان کو بریفنگ دیتا ہوں. وہ زیادہ خواہش ہے، ہو سکتا ہے وہ اس طرح نہ چاہتے ہوں حل کرنا جس طرح ہم چاہتے ہیں UN ریزولوشن کے مطابق، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ جب بھی پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے نیوکلیر اپنا جو پروگرام ہے اسے رول بیک کریں یا سٹاپ کریں تو پاکستان ہیز اے ویری گڈ آنسر. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بھارت کے ساتھ تو لڑائی ہے اور جب تک بھارت اپنے نیوکلیر پروگرام کو جاری رکھے گا تو فار ڈیفینس اینڈ ڈیفینس ہمیں بھی اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھنا پڑے گا. اور یہ بات صحیح بھی ہے، اگر پاکستان کے پاس ایٹمی پروگرام نہ ہوتا تو بھارت کب کا پاکستان بلکہ آزاد کشمیر پر اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ اس پہ حملہ کرے. شملہ جو ایگریمنٹ ہے وہ میرے نزدیک اپنی افادیت کھو چکا ہے کیونکہ وہ آج سے تقریباً 45 ایئرز پہلے کیا گیا تھا. اور آپ ماشاءاللہ وکیل سارے بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ جب کوئی مدت نہ ہو کسی معاہدے میں تو اس کا جو تصور کیا جاتا ہے کہ ریزنیبل ٹائم، اور 40 ایئرز آر ناٹ اے ریزنیبل ٹائم. اس لیے معاہدہ شملہ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے اور ہم کشمیری ویسے بھی معاہدہ شملہ کے پابند نہیں ہے بیکاز وی آر ناٹ پارٹی ٹو اٹ. وہ تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا. ہم مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں سے بھی بات کرتے ہیں اور کوئی ایسا وقت آئے کہ دونوں اطراف کے کشمیری اسی طرح نکلیں جس طرح کہ جرمنز نے نکل کے دیوار برلن کو ڈیمالش کیا تھا. اس سلسلے میں میری علی گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب، میر وائز عمر فاروق اور دیگر قائدین، شبیر شاہ وغیرہ سے میری اور ڈاکٹر فائی کی بات بھی ہوئی تھی اور وہ میرا خیال تھا کہ شاید ہم اس سال کر سکیں. لیکن اس سال چونکہ آلریڈی وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بھارت کی بربریت بہت زیادہ ہے تو ان قائدین کا خیال تھا چونکہ ہمارے لیے نسبتاً سیز فائر لائن کے قریب جانا آسان ہے چونکہ قریب ہے، وہ چونکہ سری نگر وغیرہ سے بہت دور ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا سے زیادہ وہ لوگوں کو تیار کریں. عمران خان صاحب نے جب بھی انڈیا سے بات چیت کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے جو کور ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از کشمیر، اور جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی اور اس کے لیے کنڈیوسیو ایٹماسفیئر کریٹ نہیں کیا جائے گا، مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو سٹاپ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اور 13ویں ترمیم میں یہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جلد بازی میں ہوئی تو اس سے کچھ ہمارے اپنے کاز کو بھی نقصان ہوا. جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں اتفاق سے وہ ہے بھی میرے بڑے قریبی دوست ہیں اپنا غلام سرور خان صاحب، میں ان سے ملا ہوں اور ان سے میں نے کہا کہ پہلے تو میں نے بات کی کہ میر پور حلقے کی بات کی کہ یہاں پر شہر میں موجود ہے لیکن نیو میر پور سٹی ہے، پل خرما ہے، ایون جو ہمارے زیادہ تر دیہات ہیں ان میں 20ویں گیس نہیں ہے.
تو ساتھ ساتھ پھر میں نے کھڑی کی اور پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ جب میں نے گیس ادھر لے کے آیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بڑے پائپ رکھیں تاکہ ہم اسے کوٹلی تک لے کے جا سکے، ڈوڈیال چکسواری تک لے کے جا سکے۔ اس لیے تو انہوں نے مہربانی کر کے اسی وقت وہ سیکٹری کو بلا کے کہا کہ یہ فیزیبلٹی تیار کرے، آپ گیس وہاں دینا چاہتے ہیں۔ اس نے سیکٹری نے آگے سے کہا جی وہ کمی ہے، انہوں نے کہا کمی صرف میرپور کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں نے پھر ان سے کہا کہ جی آزاد کشمیر میں دیگر جگہوں پہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں الیکٹریسٹی دی تھی تاکہ لوگ وہ درخت نہ کاٹ سکیں۔ میں نہ صرف حق میں ہوں بلکہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں نے میرپور سے تجاوزات ختم کرنے کی کوشش کی اور کامیابی سے کوشش کی۔ یہ آج جو آپ کو کھلی روڈ نظر آ رہی ہے یہ میرے دور میں ہی میں نے رسک لیا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ جتنے بڑے بڑے پلازے تھے اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سارے میرے خلاف ہوں گے، اور میں جانتا تھا خلاف ہوں گے، جس کے پلازے کو توڑیں گے تو وہ کچھ تو نہیں ہوگا، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں نہ کر سکا تو کوئی اور نہیں کر سکے گا، تو مجھے جتنا بھی نقصان ہو پولیٹیکلی آئی شوڈ گو فار اٹ۔ تو میں نے یہ کیا، پھر ہمارا اکبر روڈ پہ سب ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی میں نے بلا امتیاز وہاں پر بھی میں نے جو تجاوزات تھی ان کو ختم کیا۔ رہی بات یہ آپ نے کہا کہ جو بعض غریب لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں یا وہ حالانکہ ڈفرینٹ ایشو ہے تھوڑا سا جو 545 پلاٹ کا، لیکن وہ بھی میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی ہے، میں نے بلایا تو میرے 4-5 دن ہوئے، اور میں نے جو یہاں پہ فیاض عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی بلایا تھا، ان سے بھی میں نے بات کی ہے۔ میں نے کہا جو بڑی تجاوزات آپ ہٹانا چاہتے ہیں اس میں تو آپ کو ہماری سپورٹ ہوگی، وقتی طور پر ٹھیک ہے، لوگ وہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ انفیکٹ اس الیکشن میں جتنے پلازے والوں تھے انہوں نے چندہ جمع کیا کہ اس کو الیکشن ہروائیں آپ اگلا اسمبلی کا، تو بہرحال میں نے رسک لیا، لیکن اب بھی ہم تجاوزات کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کسی غریب کے ساتھ رہتی، وہ جب میں نے اس سے بات کی ہے اس پر یہ طے ہوا کہ کیس ٹو کیس، تو دیکھیں اگر کوئی لینڈ مافیا کا بڑا آدمی تھا اس نے تو اپنا کام کر لیا، اور اس کا جو اب نقصان کسی غریب کو ہو، ایک انوسنٹ پارٹی کو ہو، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم جو آپ کہتے ہیں بہرحال حکومت آپ کی ہے، آپ ذرا زیادہ کریں، میں آواز بلند کروں۔